ہماری ماں بہنوں کو ماہواری حیض جس کو کہتے ہیں اگر آ جائے تو وہ روزہ نہیں رکھے گی، روزہ کو قضا کرے گی، چونکہ عموماً ہماری مائیں جو تقریر سنتے ہیں مولانا لوگوں کے زبانی کہ آپ لوگ صدقہ دیجیے، آپ لوگوں کو زیادہ جہنم پہ جلتے ہوئے دیکھا، اس سے بہت سے مائیں یہ سوچتی ہوں گی کہ اسلام نے عورتوں کو خالی ڈانٹا پھٹکارا ہے کہ کثیر تعداد پہ جہنم پہ دیکھا، فلانا دیکھا، چلانا دیکھا، لیکن یہ سب حدیث میری مائیں آپ بہت کم سنتے ہیں کہ اسلام نے آپ کو بہت اونچا مقام دیا ہے۔ مثال کے طور پر یہی حیض ہے، ماہواری ہے، دنیا کے ہر دھرم میں لکھا ہوا ہے، چاہے ہندو دھرم ہو، بدھسٹ ہو، سکھوں کا دھرم ہو، عیسائی کا دھرم ہو، یہود کا دھرم ہو، سب کے یہاں لکھا ہوا تھا قانون میں کہ جب عورت کو حیض آئے، ماہواری آئے، تو پہلے زمانے میں ان کو لے جا کر کے ندی کے کنارے میں مڑئی بناتے تھے، مچان، اور وہیں ان کو رکھ دیا جاتا تھا، اب مٹی کے برتن پہ ان کو کھانا پہنچایا جاتا، جب حیض سے پاک ہو جاتا تب ان کو لایا جاتا تھا۔ نبی کائنات نے کہا کہ یہ غلط برتاؤ کیوں؟ حیض کی حالت میں بھی بیوی سحری تیار کرے گی، افطاری تیار کرے گی، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی۔ نبی نے کہا کہ یہ مچان میں لے جا کر کے باہر کوڑھی زیادہ بیماری کی طرح پیشنٹ کی طرح رکھ دیا جاتا ہے، یہ غلط۔ تو میری مائیں آپ کو یہ اونچا مقام کس نے دیا؟ مذہب اسلام نے۔ آج سرکار نعرہ لگا رہی ہے کہ بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بڑھاؤ، یہ نعرہ تو نبی کائنات نے آج سے 1650 سال پہلے لگا دیا تھا کہ بیٹی کو پڑھاؤ، اب بیٹی کو بڑھاؤ کی بات سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے میری مائیں آج بہت سی بچیاں ہیں، شیرشاہ آبادی کی لڑکیاں ہیں، وہ غیر مسلم بچوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، کورٹ میرج کرا رہی ہیں۔ کچھ لوگ تو بیزار ہیں کہ اسلام دھرم نے عورتوں کو چہار دیواری کے اندر بند کر دیا، پراچٹ کے اندر بند کر دیا۔ نہیں میری مائیں، آپ کو جو مقام، جو عزت مذہب اسلام نے دیا ہے، دنیا کے کسی دھرم نے نہیں دیا ہے۔ کسی بھی دھرم میں زمین میں پیسے میں بیٹی کو میراث دینے کا حکم موجود ہے؟ وید و پران، گیتا، منوسمرتی، عیسائیوں کی کتاب تورات و انجیل، سکھوں کی کتاب، بدھسٹ کی کتاب، جین کی کتاب، کسی بھی دھارمک کتاب میں بیٹی کو زمین میں پیسے میں حصہ کا ذکر نہیں، لیکن واحد کتاب میری مائیں قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کہہ کر کے سب کو مکمل کر دیا کہ بیٹیوں کو بھی زمین میں جائیداد میں حصہ دینا ہوگا۔ حتیٰ کہ اگر آپ نے بیٹا کو 2 پکا روم بنا دیا ہے تو بیٹی کو 1 پکا روم کا پیسہ دینا ہوگا، نہیں تو آپ کا نماز، روزہ، شریعت جو عمل کرتے سب بیکار کر دیا جائے گا۔ قیامت کے میدان پہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے بیٹیوں کا حق مار لیا ہے۔ اگر آپ بینک بیلنس پیسہ رکھے ہیں، بیٹا کو 2 لاکھ حصہ دے رہے ہیں، تو بیٹیوں کو بلا کے 1 لاکھ دینا ہوگا، نہیں تو آپ کی نماز، روزہ اللہ کے دربار میں قبول نہیں، آپ کو جہنمی بنا دیا جائے گا، بیٹی کا حق مارنے والا کہا جائے گا۔ تو یہ مذہب اسلام ہے جس نے میراث میں، زمین میں، ہر چیز میں حصہ بیٹی کو دیا ہے، دنیا کی کسی بھی دھارمک کتاب میں موجود نہیں۔ تو میری ماں عزت یہ کس نے دیا آپ کو؟ نبی کائنات۔ اور کیا؟ پہلے زمانے میں لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، لڑکیوں کو کنویں میں گرا کے پتھر مار مار کے سنسار کر دیا جاتا تھا۔ میری مائیں، آپ کو زندہ رہنے کا حق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اور جانتے ہیں دنیا کے ہر دھرم میں اسلام چھوڑ کر ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ جس عورت کا شوہر مر جائے، ابھی بیوی زندہ ہے، شوہر مر گیا، یہ ہندو دھرم کی کتاب میں بھی لکھا ہے، بدھسٹ کی کتاب میں بھی ہے کہ منحوسہ ہے یہ لیڈیز، اس کو بھی شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا جائے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بھارت کی سکتی سالی
प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। इनका शौहर का इंतकाल हो गया। सती प्रथा कानून के तहत इंदिरा गांधी को भी जिंदा जलाने की बात आई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी भागकर बनारस आई। अब बनारस में आके उन्होंने लेक्चर दी, भाषण दी, तकरीर की और कहा दुनिया में अगर कोई धर्म है तो मजहबी इस्लाम है। कहा क्यों? कि इस्लाम धर्म ने ये पावर दिया है कि अगर किसी औरत का शौहर मर जाए तो शोक व्यक्त के बाद, इद्दत गुजारने के बाद किसी दूसरे मर्द से, किसी दूसरे लड़के से ब्याह कर सकती है। ये इस्लाम ने। लेकिन हिंदू धर्म, बुद्धिस्ट के धर्म, सिखों का धर्म, जैन का धर्म, यहूद का धर्म, ईसाई का धर्म, चाइना का धर्म, किसी भी धर्म में ये मौजूद नहीं है कि बीवी का अगर शौहर मर गया, बीवी अभी 20 साल की है, शौहर मर गया किसी वजह से, अब ये क्या करेगी? शादी करने का कोई जिक्र नहीं। देखा जाता है कि बेहया बन जाती है, बेसिया बन जाती है बाद में वो औरत। लेकिन मजहब इस्लाम ने कहा ऐसा नहीं है। शोक व्यक्त के बाद अब किसी दूसरे औरत से, दूसरे मर्द से शादी कर सकते हैं। ये इस्लाम ने पावर दिया है। तो मेरी माँ ये इज्जत आपको दिया है। एक दफ़ा नबी कायनात मस्जिद नबी में तकरीर फरमा रहे थे। दौरान तकरीर में आपने फरमाया जिसने 3 बेटी को पाला, 3 बेटी को परवरिश की, पर्दा की और उनके अच्छे घराने में शादी करा दी, उस बेटी के बाप के लिए जन्नत वाजिब है, वाजिब है, वाजिब है। ये हदीस सुनना था। मस्जिद के कोने पर अभी नया नया हिंदू से मुस्लिम हुआ था, इस्लाम कबूल किया था कैस बिन आसिम, और अबू दर्दा रोने लगे। आका ने पूछा कि तुम दोनों रो क्यों रहे हो? मैंने तो बेटी के बाप के लिए जन्नत वाजिब की बात कही है, क्यों रो रहे हो? हजरत कैस बिन आसिम कहते हैं आका जब मैं हिंदू था, आका जब मैं मुशरिक था तो मैं अपनी जिंदा बेटी को गड्ढा खोद के जिंदा गाड़ दिया था। बेटी चिल्ला रही थी, चीख रही थी, या बाता ए मेरे अब्बा मुझे जिंदा छोड़ दो, दुनिया के किसी कोने में जाकर भीख मांग करके खाऊंगी, लेकिन मुझे जिंदा छोड़ दो। कैस बिन आसिम कहते हैं कि अल्लाह के रसूल मैं उस वक्त मुशरिक था, उस वक्त मैं हिंदू था, उस वक्त मैं बेरहम था, बेटी पर रहम नहीं किया, जिंदा गाड़ दिया। और आपने कहा कि 3 बेटी के बाप के लिए जन्नत वाजिब है। हजरत अबू दर्दा से पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? कहने लगे आका मैं अपने 13 साल की बेटी को कुएं में गिरा के पत्थर मार मार के संसार कर दिया था। तो मेरी माए ये काम कौन करते थे? हिंदू धर्म में, ईसाई धर्म में, बुद्धिस्ट धर्म में बेटियों को जिंदा गाड़ दिया जाता था, बेटियों को कुएं में गिरा के पत्थर मार मार के संसार कर दिया जाता था। लेकिन मजहब इस्लाम ने ऊंचा मकाम दिया है। नबी कायनात ने फरमाया 3 बेटी के बाप के लिए जन्नत वाजिब है, वाजिब है, वाजिब। अगर किसी की 7 बेटियां हैं तो कितना ऊंचा मकाम। इसलिए बेटियों को, मेरी माओ को इज्जत किसने दिया? मजहब इस्लाम ने दिया। अल्लाह ने कुरान में कहा कि मोमिन मर्दों से कह दीजिए वकुल्लिल मोमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, कह दीजिए कि अपनी निगाहों को पस्त रख के, नीचा रख के। और दूसरी जगह फरमाया कि वकुल्लिल मोमिनात यगुद्दुना मिन अब्सारिहिन्ना, मोमिना औरतों से भी कह दीजिए कि अपनी निगाहों को पस्त रख के, नीचा रख के। दलील बुखारी मुस्लिम की रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट पे सवार होकर चल रहे हैं, नबी के पीछे रदीफ, रदीफ माने सट के, नबी के पीछे नबी के चचेरे भाई अब्बास का बेटा हजरत फजल बिन अब्बास बैठे हैं। एक लड़की आई, नबी से फतवा पूछने लगी। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतवे का जवाब दे रहे हैं और अपने चचेरे जवान फजल बिन अब्बास चचेरे भाई की नकलो हरकत को देख रहे हैं। तो उस लड़की की तरफ टकटकी लगा के देख रहे हैं। नबी फतवे का जवाब दे रहे हैं और अपने चचेरे भाई जो पीछे बैठे हैं फजल बिन अब्बास
ان کے چہرے کو موڑ دیا کہ تم لگا کے ایک لڑکی کی طرف نظر کر رہے ہو، یہ غلط ہے۔ کسی اجنبیہ لڑکی کو دیکھتے رہنا نہیں چاہیے، غلطی سے نظر پڑ جائے، نظر فجاء، اچانک کی نظر تو معاف ہے، لیکن تم ٹکٹکی لگا کے دیکھ رہے ہو، یہ غلط ہے، یہ آنکھ کی زنا ہے۔ فضل بن عباس کو نبی نے پیچھے موڑ دیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ اونچا مقام مذہب اسلام نے آپ کو دیا ہے، آپ کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، لیکن تھوڑی غلطیاں ہیں۔ غلطی کیا ہے؟ آج کے ماڈرن دور میں بیٹا بیٹی کی شادی کو ہم نے مشکل کر دیا، اس میں 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ کر کے پیسہ لیتے ہیں۔ پوری دنیا کے مولوی علماء محدثین جانتے ہیں کہ جہیز کے طور پہ پیسہ گن کے لینا یا گاڑی گھوڑا جبر کر کے لینا، یہ سب چیزیں حرام ہیں، حرام ہے۔ بعض علماء نے کہا یہ ایسے ہی حرام ہے جیسے سور کتے کا گوشت حرام ہے، اسی طرح سے حرام ہے، اس کے باوجود یہ بند نہیں ہو رہا ہے۔ کتابیں لکھی گئی ہے کہ رسم بارات، رسم مشرکانہ، پھر بھی ہم باراتی جا رہے ہیں، گاڑی الٹ جائے، گر جائے، مر جائے، پھر بھی بارات جائیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ بارات کا جانا نہیں ہے۔ اچھے اچھے علماء آئے، 400 بارات آئے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں شادی سنت کے مطابق پڑھائیے، لڑکی کے پاس جا کے قبول کرانے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن 450 بارات لے کے آئے ہو، 100-150 گاڑی لے کے آئے ہو، یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ اس لیے میرے بھائی اس سے توبہ کیجیے۔ اور ایک بات بتا کے ختم کروں گا، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث کے بڑے امام تھے، ان کے نام پر مشرقی چمپارن میں جامعۃ الامام ابن تیمیہ مدرسہ کھولا گیا علامہ ابن تیمیہ کے نام سے، وہاں کے فارغین کو تیمی کہلاتے ہیں۔ میرے بھائی، علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پیسہ کوڑی سے بھی خطرناک جہیز یہ ہے کہ ہر لڑکا کہے کہ میں سندر لڑکی سے شادی کروں گا۔ آج کل یہ ماڈرن دور میں یہ ہوا چلی ہے، یہ سسٹم چلا ہے، ہر گارجن کہتا ہے کہ مولانا ایک لڑکی کا پتہ بتائیے، بیٹا کی شادی کرانی، لڑکی خوبصورت ہو، ڈیل ڈول ہو، دیکھنے میں ہما ملنے کی پوتی کی طرح ہو۔ ذرا غور کیجئے، ہر ایک اگر خوبصورت اور سندر لڑکی کو شادی کراؤ گے تو جو گاؤں کی کالی لڑکی ہے، جو تھوڑا کم سندر ہے، جو اچھی کم ہے، اس کو کس کے لیے چھوڑو گے؟ سب کو سندر چاہیے، سب کو اچھی چاہیے۔ نہیں دوستو، شاعر کہتا ہے حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتا ہے نگاہیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ سیرت کو دیکھ کر شادی کر لیا کرو۔ امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، چال چلن دیکھ کے شادی کرو، کالے کے پیٹ سے گورا اور خوبصورت بچہ پیدا ہوگا، اور خوبصورت کے پیٹ سے پولیو مارا ہوا خراب سے خراب بچہ پیدا ہوگا۔ میں نے اس عمر میں مشاہدہ کیا ہے کہ خوبصورت لیڈیز، خوبصورت عورت کے پیٹ سے کالا کلوٹ خراب بچہ پیدا ہوا ہے، اور خراب ماں کے پیٹ سے خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے۔ میرے بھائی، اس لیے اس کا نہ کرو۔ شیعوں کا ایک چینل ہے جس میں اللہ کی شکایت کرتے ہیں وہ لوگ، نعوذ باللہ۔ کیا شکایت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ ناانصاف ہے۔ کہا کیوں؟ ایک کو سندر بنا دیا، ایک کو لنگڑا بنا دیا، ایک کو لولا بنا دیا، ایک کو نابینا بنا دیا، ایک کو عرب پتی بنا دیا، اور ایک کو اتنا غریب بنایا ہے کہ کپڑے میسر نہیں۔ تو اللہ کی غلطی نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، شیعہ کے نہیں، اللہ نے سورہ ملک میں کہہ دیا ہے کہ ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے لیبلوکم، تاکہ تمہارا ایگزام لے، تمہیں آزمائے، تمہیں جانچے۔ اس لیے میرے بھائی، خوبصورتی کی گھمنڈ مت کرو، دولت کی گھمنڈ نہ کرو، اور شادی بیاہ میں مساوات، برابری کے ساتھ ساتھ اپنے پر احساس کمتری کا شکار نہ لاؤ، عاجزی انکساری کو اپناؤ۔ دلیل حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت بیٹی ہے، چہیتی لڑکی ہے، پڑھی لکھی ہے، نکاح کا پیغام لے کر آیا، دیش کا پردھان منتری امیر معاویہ خلیفۃ المسلمین ہے۔ کیا وہ آئے؟ امیر معاویہ کہنے لگے ابو درداء، میں اپنے چھوٹا بیٹا یزید کے چھوٹے بھائی سے رشتہ کرانے کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ کی بیٹی کا رشتہ کوئی ایم ایل اے کا بیٹا سے آ جائے، لڑکا پڑھا لکھا ہو، خوبصورت ہو، ودھائک صاحب آ جائے تو آپ کتنا خوش ہوں گے کہ ہماری بیٹی کی کیا اوقات۔ اللہ، حضرت ابو درداء نے کہا نہیں، میں تمہاری
امیر معاویہ میں آپ کی بیٹا سے میں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کر سکتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا میں نے اپنی بیٹی کی شادی گاؤں کے غریب لڑکے سے کرانے کا ارادہ کر لیا ہے. گاؤں کا ایک ایسا غریب لڑکا جن کے پاس کھانے کا کوئی سامان نہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کوئی سامان نہیں، رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں، غریب لڑکا ہے، جنگل سے جلاون کاٹ کے لاتا ہے، اب مدینے کی بازار میں بیچ کے گزارا کرتا ہے. میں نے اس لڑکے سے دین کی بنیاد پر، دھرم کی بنیاد پر اپنی بیٹی کا رشتہ کرانے کا عزم کر لیا ہے. کیا سمجھی اس حدیث؟ لڑکی مالدار، لڑکی خوبصورت، لڑکی ہوشیار، لڑکی پیسہ والی ہے، باپ شادی کرا رہے ہیں غریب لڑکے سے جن کے پاس رہنے کا مکان نہیں، کھانے کا سامان نہیں. کیا ہو گیا ہے آج؟ بیٹی کی شادی کرانی ہے، سب سے پہلے پوچھتا ہے لڑکا کیا کرتا ہے، یہ کون بلا ہے، یہ کون مصیبت ہے. نبی نے اس کو پوچھنے کو غلط قرار دیا ہے. لڑکا بی پی ایس سی نوکری میں ہے کہ نہیں، بی پی ایس سی ماسٹر ہے کہ نہیں، سرکاری نوکری میں ہے کہ نہیں، لڑکا کوئی بزنس مین ہے کہ نہیں، لڑکی کے پاس زمین ہے کہ نہیں، پیسہ والا ہے کہ نہیں. امام کائنات کہتے ہیں کہ شادی کراؤ دین دیکھ کر، دھرم دیکھ کر، رب کی طرف سے برکات اور فیوز نازل کر دیا جائے گا، غریب کو امیر بنا دیا جائے گا. حدیث یاد رکھو، بیٹی کے باپ بھی ظالم ہے کہ بیٹی کی شادی کرانے کے لیے لڑکا تلاش رہے ہیں، کام والا ہونا چاہیے، نوکری والا ہونا چاہیے. یہ حدیث امیر معاویہ پردھان منتری کی بیٹا سے شادی ابو درداء نے اپنی بیٹی کا نہیں کرایا، شادی کرایا غریب لڑکے سے، بھیکاری لڑکے سے جو لڑکا دیندار تھے. بعد میں ذکر ہے کہ ابو درداء کا وہ داماد بہت بڑا پیسہ والا ہو گیا، بہت بڑا دیندار تھے، اللہ نے دولت کا ریل پیل کر دیا تھا. اس لیے میرے بھائیوں، اپنی بیٹی کی شادی، اپنی پوتی کی شادی، اپنے سنتان کی شادی گاؤں کے اگر کوئی دیندار لڑکا ہے، کہیں کا بھی ہو، کماتا نہیں ہے، بے روزگار ہے، بیٹی کی شادی کراؤ، اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے گا. یہ مت تلاشو کہ نوکری دار ہے کہ نہیں، یہ مت تلاشو کہ پیسہ والا ہے کہ نہیں، یہ مت تلاشو کہ زمین والا ہے کہ نہیں. آپ نے لڑکیوں کے ساتھ یہ سب برتاؤ کر کے ظلم کیا ہے، مشکل کر دیا ہے. میرے بھائی ذرا غور کیجئے، میری ماؤں کے ساتھ، میری بیٹیوں کے ساتھ ہم نے آپ نے ظلم کیا کہ نہیں؟ کسی گاؤں میں درجنوں لڑکیاں بیٹھی ہیں، کیوں؟ شادی نہیں ہو رہی ہے، منہ میں چیچک کا داغ ہے، تھوڑے رنگ میں کالی ہے، اچھی نہیں ہے، لیکن دیندار ہے، نمازی ہے، اس لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی. یہ بے ایمان کہیں باہر سے اگر رشتہ بھی آئے گا تو گاؤں میں ایسے ایسے حرام خور بیٹھے ہیں کہ اس رشتے کو توڑ دے گا، اس رشتے کو بھنگٹا دے گا، اس رشتے کو بگاڑ پیدا کرے گا. امام کائنات نے فرمایا کہ اگر بغیر پیسہ لیے، بغیر دلالی کیے اگر کسی لڑکی کی کسی کی شادی کرا دیا تو ان کے لیے جنت واجب ہے. ذرا غور کرو میرے بھائی، ہم سمجھتے ہیں کہ کام کو بگاڑ دیں گے تو اچھا رہے گا. نہیں، گاؤں میں کسی بھی لڑکی کی شادی، کسی بھی عورت کی شادی نہیں ہو رہی ہے، آپ نے لگ بھیڑ کے کرا دیا، پیسہ آپ نے مانگا نہیں ہے، تو آپ کے لیے بہت بڑا ثواب کا کام ہے میرے بھائی، بہت بڑا ثواب کا کام ہے. اگر دلالی لوگے کہ 50,000 دے دینا تمہاری بیٹی کی شادی اچھے گھرانے میں کرا دیں گے، تو یہ دلالی ہے، یہ گناہ ہے. حدیث پاک میں موجود ہے، نبی نے فرمایا یدخل الجنت سمسار، دلال جنت میں نہیں جائے گا جو دلالی کو پیشہ بنا لے، جو ناجائز طریقے سے دلالی کر کے بیل بیچے، یا دلالی کر کے بیٹی بیچے، یا دلالی کر کے بیٹا بیچے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. پھری بغیر پیسے کے ہم نے کسی کی بیٹی کی شادی کرا دی تو ہمارے لیے جنت واجب، ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، کسی کے اندر بگاڑ نہیں پیدا کرنا چاہیے. اس لیے عزم کر لو، اسلام پور والوں یا ڈموریا اور دوسرے گاؤں کے لوگ، ٹنگریا اور گدرماریا اور مختلف گاؤں سے لوگ آئے ہیں، عزم کر لو کہ اگر ہماری معاشرے میں، ہمارے گاؤں میں
کوئی بیٹی کالی ہے، کوئی چیچک کا داغ ہے، عمر زیادہ ہو گیا ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، تلاش کر کسی اچھے گھرانے میں اس کی شادی کرا دو، تمہارے لیے جنت واجب ہوگا، تمہارے لیے اونچا مقام ہوگا۔ میرے بھائی، میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ میری مائیں آپ کو بڑا اونچا مقام مذہب اسلام نے دیا ہے۔ بغیر نماز پڑھے آپ کو بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن تک نماز معاف ہے، معاف۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا آقا بغیر نماز پڑھے اگر موت ہو جائے اس حال میں تو کیا ہوگا؟ نبی کائنات نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہے۔ نماز پڑھے بغیر، چونکہ حالت حیض میں، چونکہ حالت نفاس میں، بچہ تولد کے بعد، بچہ پیدا ہونے کے بعد اس لڑکیوں کا اگر موت ہو جائے اسی عالم میں تو جنت میں اونچا مقام پائے گا، شہیدہ ہو جائے گی۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے جو مرنے سے ثواب ملتا ہے وہ ثواب ملے گا۔ اس لیے میری مائیں آپ کو بہت اونچا مقام مذہب اسلام نے دیا ہے۔ لیکن آج ہم تو ڈائریکٹ بچوں کو زندہ نہیں گاڑتے ہیں، بچیوں کو زندہ کنویں میں گرا کے پتھر مار کے سنسار نہیں کرتے ہیں، لیکن ماڈرن طریقے سے ہم آج بچوں کو سنسار کر رہے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں بچوں کو دوا کے ذریعے مار دیا جاتا ہے، ماں کے پیٹ سے حمل کو ساکت کر دیا جاتا ہے۔ قرآن نے اللہ ذکر کیا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے میدان پہ پوچھا جائے گا کہ آؤ ڈاکٹروں، آؤ ذمہ داروں جنہوں نے بچیوں کو، لڑکیوں کے ماں کے پیٹ میں دوا دے کر کے یا واش کرا کے، آپریشن کرا کے بچوں کو گرا دینے کا کام کیا ہے۔ پہلے زمانے میں کافر مشرک لوگ بچے کو کنویں میں گرا کے پتھر مار مار کے سنسار کرتے تھے، بچیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے۔ آج کے ماڈرن دور میں کنویں میں نہیں گرایا جا رہا ہے، ماں کے پیٹ سے بچوں کو واش کرا کے زندہ گاڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے میدان پہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اس بچے کو ماں کی پیٹ میں کیوں مار دیا تھا۔ اس لیے میری مائیں، میری بچیاں جو غیر قوم کے ساتھ بھاگ رہی ہو، نہیں بھاگو۔ بہت سے سرشابادی بچیاں ہیں MBBS ڈاکٹر بن گئی۔ ایک سرشابادی ایسا بھی ہے کہتا ہے کہ میری بیٹی MBBS ڈاکٹر ہے۔ سرشابادی میں جوڑا ملنا مشکل ہے، میری بیٹی ہیروئن کی طرح ہے۔ خبر ملتی ہے کہ ان کی بیٹی کچھ دنوں کے بعد پٹنہ ہائی کورٹ میں کسی راجپوت ہندو لڑکے سے کورٹ میرج کرا لیتی ہے۔ کتنا افسوس کی بات ہے، افسوس کا مقام ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بیٹی MBBS ڈاکٹر ہو تو داماد بھی MBBS ہونا چاہیے۔ میرے بھائی، بیٹی پڑھی لکھی ہے، کسی غریب لڑکے سے، سدھارن دیندار لڑکے سے شادی کرا کے دیکھنا، خوش دلی سے اللہ برکات عطا فرمائے گا، اللہ فیوز نازل کر دے گا۔ میری مائیں، آپ کو آخری پیغام دے کے جانا چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ مذہب اسلام نے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ آپ کو بغیر نماز پڑھے درجنوں جگہ میں بہتر سے بہتر مقام اور ثواب دینے کا کام کیا ہے۔ میرے بھائی، آپ کو مذہب اسلام نے نہایت اونچا مقام دیا ہے جو دنیا کے کسی دھرم نے نہیں دیا ہے۔ آپ کو دنیا میں جینے کا حق دیا ہے، آپ کو دنیا میں رہنے کا اور زندگی گزارنے کا جو عصبہ ہے وہ نبی کائنات نے دیا ہے۔ اس لیے میری مائیں، آپ اسلام سے خوش ہو جائیے اور حضرت عمر کی طرح کہیے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، میں اسلام کو اسلام دھرم پا کر کے خوش ہوں، نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول پا کے خوش ہوں، میں کتاب اللہ کی کتاب قرآن کو پا کر کے خوش ہوں۔ ایسا کہیے اور عزم کیجئے کہ ہم مر جائیں گے لیکن ہم کسی غیر کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرائیں گے۔ بچیوں بھاگو نہیں۔ اور ایک حدیث سن کے ختم کرتا ہوں۔ ایک کالے کلوٹ صحابی ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، منہ میں چیچک کا داغ ہے، کوئی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی کی خدمت میں آ کے عرض کرتا ہے آقا میری شادی کیسے ہوگی؟ مکہ مدینے میں کوئی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میری صورت دیکھ کر، یہ منہ میں چیچک کا داغ، کالا سنتھال مظہر کی طرح شکل دیکھ کر کوئی تیار نہیں۔ امام کائنات نے بھیج دیا کہ جاؤ فلانا سیٹ کے گھر میں۔ سیٹ کے گھر میں جا کے بیٹھ گئے۔ سیٹھ جی باہر نکلے، کہا کیا آئے ہو؟ کہا شادی کرنے کے لیے آیا ہوں آپ کی بیٹی کو دیکھنے۔ چونکہ شادی میں جو بیاہ کرے گا اسی کا دیکھنا سنت ہے، آپ جانتے ہیں نا۔ اور یہ جو ساتھ میں ہم لوگ چچا، بھائی، باپ، جیجا جی
خاندان کے لوگ جاتے ہیں، یہ دیکھنا حدیث سے ثابت نہیں ہے، شریعت سے ثابت ہے کہ جو شادی کرے گا انہی کو دیکھے گا۔ اور ایک حدیث، ایک نوجوان آئے، کہا اللہ کے رسول میں بیاہ کرنا چاہتا ہوں، کہا دیکھے ہو فلانا کی بیٹی کو؟ کہا نہیں۔ کہا دیکھ کیا ہو؟ دیکھ کیا آیا؟ کہا پسند ہے۔ کہا پسند ہے۔ نبی نے لڑکی کے باپ کو بلایا، کہا یہ لڑکا پسند ہے آپ کی بیٹی کو، کیا شادی کراؤ گے؟ کہا تیار ہوں۔ نبی وہیں کھڑے ہو گئے، کوئی لال ٹوپی نہیں، کوئی صحرا کا کپڑا نہیں، کوئی الگ سے شیروانی نہیں پہنائے گئے، وہی مسجد نبی میں نبی کھڑے ہو گئے اور خاص خطبہ پڑھنے کے بعد نکاح پڑھا دیے اور کہا ان کو مہر میں کچھ دے دینا، اور لڑکے کو سمجھا دیا کہ اولیم ولو بشاء، ایک چھوٹی موٹی بکری ذبح کر کے ولیمہ کا بھوج کھلا دینا۔ یہ لمبا چوڑا بھوج نہیں ہے کہ 10,000 آدمی کو دعوت دے کر یہاں سے ڈموریا بالو گھاٹ تک لائن لگا دو، نہیں۔ شادی برکت والی وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ میرے بھائی، میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ شادی بیاہ میں آسانی اور سسٹم کو آسان کر دیجئے۔ میری مائیں، آپ کو اونچا مقام ہر اعتبار سے مذہب اسلام نے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں، ہمارے مشہور بنگلہ زبان کے خطیب حضرت مولانا نور محمد بردبانی